سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها من علومك علم اللوح والقلم یا کرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حضرت جی زبردست عاشق رسول علیہ السلام. اب تو حضرت میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ لفظ عاشق ویسے بڑا سستا ہو گیا ہے، سٹیجوں پہ یہ بٹ رہے، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا ٹائٹل. حضرت عاشق قرآن سے ہم شروع ہوتے ہیں اور پھر فتح نہیں کہاں تک جاتے. اللہ بس ہمیں ہدایت دے حضرت، کیونکہ یہ جو عشق ہے نا حضرت یہ انتہا ہے، جو عشق ہے نا یہ انتہا ہے. اور سادے زبان میں اگر عاشق کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ عاشق وہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. آپ اس کے محبوب کو لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے نا، ان لاکھوں میں صرف اس کو اپنا محبوب نظر آئے گا. یہ عشق ہے حضرت، اور جس کی یہ کیفیت نہیں ہے وہ عاشق بھی نہیں ہے. اس دن ہی حضرت وہ میں ایک پروگرام پہ سٹیج پہ تھا تو کسی حضرت صاحب نے کو نوٹ دیا تو ساتھ ہی انہیں ٹائٹل دے دیا گیا جی بابا جی بڑے عاشق قرآن ہیں. وہ پکی بات ہے، مجھے پکا یقین تھا کہ بابا جی کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. عجیب ہمارے حالات ہیں. اور کیونکہ حضرت جی بزرگوں کا مزاج رہا ہے، اسپیشلی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ جب بھی کوئی ایسی مشکل بات آئی تو پھر آپ مجاز کو لے کے آئے بات سمجھانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں جب مجنون نے دعویٰ کیا نا عاشق ہونے کا تو پھر اس کا امتحان لیا گیا. تو امتحان اس طرح ہوا کہ لیلا نے کسی شخص کو چھری اور ایک پلیٹ دے کے نا مجنوں کے پاس بھیجا کہ جا کے مجنوں کو کہا کہ اگر تو لیلا کا عاشق ہے تو پھر لیلا نے کہا ہے کہ اپنے وجود کا گوشت دے. وہ گیا تو اس نے جا کے لیلا کی وہ بات مجنوں کو سنائی. تو مجنوں آگے سے کہتا ہے کہ گوشت تو دوں کس حصے کا. وہ واپس آیا، اس نے آ کے کہا کہ مجنوں کہتا ہے کہ گوشت تو میں دینے کو تیار ہوں لیکن یہ بتاؤ دوں کس حصے کا. اس نے کہا بھی کچا ہے. اس نے کہا بھی کچا ہے. اس نے کہا تو بھی کس طرح پتہ چل گیا کچا. اس نے کہا ابھی تک اس کو اس سے یاد ہے ابھی اس کو اس سے یاد ہے اور دعویٰ کرتا ہے عاشق ہونے کا. عاشق تو وہ ہے وہ خود کو نہیں دیکھتا، وہ صرف محبوب کو دیکھتا ہے. یہ کیسا عاشق ہوا کہ جس کو ابھی تک اپنے حصے یاد ہیں. ہم تو اپنے آپ میں پھنسے لوگ ہیں حضرت. عاشق اس دن ہم نے ہونا ہے حضرت جس دن ہم سارا کچھ چھوڑ کے نا ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جانا ہے. ابھی تو ہم خود کو راضی کر رہے ہیں.
ہمارے کپڑے، ہمارے چہرے، ہمارے انداز، ہمارا ہیئر سٹائل، ابھی ادھر نہیں کچھ، ابھی تو ہم خود میں پھنسے لوگ ہیں جو ان کو راضی کرتے ہیں۔ یہ حضرت پڑھ رہے تھے نا، ہماری جانے بلا مدینہ کا ہمارے لیے تو اب شغل ہے، اور باقاعدہ موجود ہے کہ فرمایا گیا کہ وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا۔ آج وہ وقت آ رہا ہے حضرت، آہستہ آہستہ۔ اب ہاں ہم وہاں نہیں جاتے، اب ہم سیلفیاں کھینچنے جاتے ہیں حضرت، تاکہ ہم جا کے لوگوں کو بتا سکیں کہ میں بھی مدینے گیا ہوا تھا۔ تو لوگوں کے لیے آیا ہے، تو دیکھ تو صحیح تو کن کی بارگاہ میں آیا میاں ہے؟ تجھے ابھی بھی لوگ یاد ہیں، تجھے یہاں کے بھی دوست یاد ہیں، تو پل پل کی تصویریں کھینچ کھینچ کے پاکستان بھیج رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے حضرت جی، اور بات یقین اور محبت والوں کے لیے، اگر آپ اعتراض کرنے نکلو گے تو میرے پاس آپ کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم نے تو عشق سیکھا بھی نہیں لوگوں سے ہے، ہم تو چل رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ، شاید کامیاب ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کس طرح کرنی ہے، ہم نے تو نہیں لوگوں سے سیکھا۔ تو لکھا ہے کہ ملا عبد الرحمن جامی بڑے عاشق رسول تھے حضرت جی، تو آپ جو ہے نا حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوئے، تو جب آپ گئے، ظاہر ہے اس وقت بڑے رنگ ہوا کرتے تھے، جو آپ کا تعلق شہر جام سے تھا، تو جو آپ کے شہر کے علماء تھے، مشائخ تھے، عام تھے، خاص تھے، وہ آپ کو روانہ کرنے کے لیے آئے۔ تو جب ملا عبد الرحمن جامی گئے نا مدینہ پاک، تو آپ کی اتنی بڑی داڑھی تھی، داڑھی مبارک نا بڑی داڑھی تھی آپ کی، اتنی بڑی داڑھی شریف۔ تو جب آپ مدینہ پاک سے واپس آئے تو داڑھی چھوٹی رہ گئی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے وہ سارے مشائخ، آپ کے شہر کے علماء سارے زیارت کے لیے حاضر ہوئے کہ ملا عبد الرحمن جامی محبوب کی بارگاہ سے حاضری لگوا کے آئے، تو چلو کچھ جا کے ہم بھی عبد الرحمن جامی سے فیض لیتے ہیں۔ تو جب وہ سارے حاضر ہوئے نا، تو آ کے کیا دیکھا کہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کی داڑھی چھوٹی ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو مدینہ پاک گئے تھے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، داڑھی چھوٹی کروائے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جی جو تنقید تھی نا، وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی تھی، وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی تھی حضرت۔ وہ دور امت کا ایک سنہری دور تھا، جو ملا عبد الرحمن جامی کا زمانہ ہے، حضور غوث پاک اس دور میں موجود تھے۔ یہ تقریباً آگے پیچھے ہیں سارے ماں، بڑا خوبصورت دور تھا یہ۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری موجود تھے، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی موجود تھے، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود تھے۔ ہم امت کا ایک سنہری دور تھا، وہ جو دور تھا نا، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، محبتیں بانٹی جاتی تھیں، معرفت بڑھتی تھی حضرت خانقاہوں میں، تزکیے کیے جاتے تھے، لوگوں کے سینوں کو کینے سے، بغض سے پاک کیا جاتا تھا حضرت۔ بڑا سونا دور تھا۔ تو سب نے عرض کی حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت جب آپ گئے تھے تو ریش مبارک داڑھی میں اتنی بڑی تھی، تو یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ مدینہ پاک گئے ہیں تو داڑھی چھوٹی کروائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کروائی نہیں، ہو گئی ہے، کروائی نہیں، ہو گئی ہے۔ تو اس کی حضور ہو کے میں گئی؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ نا اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا ہوں، میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑھی سے صفائی کرتا رہا، حضور کے روضہ انور کو، حضور کے مزار مبارک، وہ صفائی کرتے کرتے چھوٹی ہو گئی ہے۔ یہ تھے مدینہ جانے والے لوگ۔ ہم نے کیا جانا ہے، ہم نے کیا جانا ہے؟ اور یہی ہے عشق حضرت، یہی ہے عشق حضرت۔ عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، تیاگے حضرت جی، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم پہ اوجی تسی تو مدینہ پہ کری جاندے ہو ہر ویلے، ہم مدینہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مدینہ میں ہمارے حضور ہیں حضرت۔ ہاں حضرت، وہ افنان صاحب پڑھتے بھی نا اکثر، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ہمیں تو مدینہ پاک سے اس لیے پیار ہے، وہ ہمارے حضور کا شہر ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے۔
نہیں تو جب حضور نہیں تھے تو حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ گئے، کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور ہے۔ وہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے پردہ وصال ہو گیا تو حضرت بلال سامان باندھ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ روکنے آئے، اور آ کے آپ نے روکا بھی، آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو، تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا اے ابوبکر اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لو، میں رک جاتا ہوں، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دو۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں وہ حضور کے بغیر بلال کا مدینہ کی گلیوں میں گزارا نہیں ہے۔ ہاں یہ عشق ہے حضرت، یہ عشق ہے حضرت، عشق پہ زور نہیں ہے، یہ وہ آتش۔ اور جیسے میں نے کہا نا عشق ہے، عشق میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی تھے یہ بھی نبی علیہ السلام، اور یہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، وہ صحابی جن کی ہر دعا مقبول تھی، ہر دعا ان کی قبول ہوتی تھی اللہ کی۔ یہ اس قدر جلیل القدر اور بلند شان کے حامل صحابی تھے حضرت، یہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت۔ یہ اپنے کھیت میں نا ہل چلا رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا حضرت۔ تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے نا ان کے پاس آئے ان کو یہ خبر سنانے کے لیے، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہل چلا رہے ہیں اور وہاں قیامت صغریٰ برپا ہے۔ ہم نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا۔ تو پہلے تو یقین نہیں ہوا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا۔ گئے نہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں ہی ہاتھ کھڑے کر دی، یا اللہ جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے، جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے، اکھاں ایس لئی سن کہہ دینا تیرے محبوب نو ویکھنے سن۔ یہ عشق ہے حضرت جی، کیونکہ وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے حضور نبی علیہ السلام کے علاوہ۔ ویسے میں نے پہلے کہا کہ عشق ہے ہی یہ کہ آپ کو اپنے محبوب کے علاوہ نظر بھی کچھ نہ آئے، یا آپ کا دل ہی نہ کرے کچھ دیکھنے کو۔ اگر آپ کا محبوب لاکھوں میں کھڑا ہو تو لاکھوں میں سے آپ کو نظر آئے تو صرف آپ کا محبوب نظر آئے۔ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی اسی وقت حضرت، اور لکھا ہے کہ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے تھے۔ ہمارے بڑوں نے پھر ایویں تو نہیں لکھا، کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہمارے بڑوں نے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ نماز کی پابندی، اور ہم اصل میں پتہ کیا، ہم دعا نہیں کرتے حضرت۔ دعا میں بڑی طاقت ہے حضرت جی، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ باہر بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے مجھے کہ جی بیٹا بڑا بیمار ہے، تو میں وہاں بھی گیا ہوں، میں وہاں بھی گیا۔ میں یار تو ساری جگہ گیا، تو ایک جگہ نہیں گیا ہے۔ کہتا جو کتنے میں مسلے تے۔ حقیقت ہے نا حضرت، ہم وہاں بھی جاتے ہیں، ہم مسلے پہ نہیں جاتے حضرت۔ اللہ آپ کو کیا بتاؤں یار، مسلح کہاں لے کے جاتا ہے حضرت۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے پاس نہیں جاتے جس کے دستے قدرت میں سارا کچھ ہی ہے حضرت۔ ڈاکٹر بھی اسی کا محتاج ہے، اسپیشلسٹ بھی اسی کا محتاج ہے، فزیشین بھی اسی کا محتاج ہے، پروفیسر بھی اس کا محتاج ہے، اسسٹنٹ پروفیسر بھی اسی کا محتاج ہے۔ اب ڈاکٹر، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، یہ عالمی اسباب ہے، جائیں ڈاکٹر کے پاس، حضور نبی علیہ السلام کی سنت ہے علاج کروانا۔ لیکن بھائی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، لیکن جو شفا دینے والا ہے اس کے پاس تم کیوں نہیں جا رہے حضرت؟ دوست پتہ نہیں ادھر ہیں یا باہر بیٹھ گئے ہیں، تو یہاں ان کو میری بات کا غصہ لگ گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ ساری جگہ جا رہے ہیں، مسلح پہ نہیں جا رہے، مسلح پہ جایا کرو حضرت۔ وہ عالمی اسباب ہے، سبب آپ نے بنا لیا ہے، دوائی آپ لے کے آ گئے ہیں، اب مسلح حضرت پڑھو، مسلح ہوں حضرت۔ میں تو ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میری اس کے بعد باری تھی، تو وہ مریض نے نا اس سے دوائی لی، تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آرام تے آ جائے گا نا؟ تو بڑے عجیب سے کہتا ہے تینوں تے پھر 10 پڑیاں دیتی ہیں نے ساڑیاں تے 2 پڑیاں نہ آرام آئی نا۔ میں اٹھ کے آ گیا، میں دوائی نہیں لئی ہے، دیکھو میں تے کو آرام نہیں آنا مینوں کوئی، تو ماما لگنا آرام دینا والا یا تیریاں پڑیاں آرام دینیاں نے۔ اگر وہ اس طرح کہتا نا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ میری 2 ہی پڑیوں میں شفا ڈال دیتا ہے، پھر میں نے اس سے دوائی لے لینی۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا کہ جی میری 2 ہی پڑیاں نہ روکا نو آرام آ جاتا ہے، تین تو پھر 10 دیتی ہیں، میں اٹھ کے آ گیا، میں نہیں دیکھو دوائی، میں دیکھا شفا کوئی نہیں ہے۔ حضرت جی نہ شفا ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ شفا دوائی میں ہے، شفا تو اس کی ذات کے پاس ہے حضرت، جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ ہاں حضرت جی،
اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات مجھے آپ نے سنائی. آپ فرماتے ہیں کو بادشاہ نہ بیمار ہو گیا، لیکن وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، ساتھ اللہ کا ولی بھی تھا. اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں امیری میں ولایت بڑی سوکھی مل جاتی ہے. ہم ماڑوں کے لیے ولی بننا اوکھا کام ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. امیر آدمی کے لیے تو اللہ سے دوستی بڑی سوکھی ہے. آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں سخی اللہ کا دوست ہے؟ ساڈے کدے بھائی پیسے ہے ہی کوئی نہیں، اسی تے کہ نفل پڑھاں گے، چلے کٹاں گے، وظیفے کراں گے، ورد پڑھاں گے، تو پھر کتے ہے کوئی کرم ہو جائے جا کے. لیکن جس کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ کسی یتیم کی یتیمی کا جنازہ نہیں نکال رہا، کیمرے میں یتیم کو آٹے کے توڑے نہیں دے رہا، بلکہ اس طرح دے رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگ رہا، وہ تو اللہ کا دوست ہے. حضرت امیروں کے لیے بڑا سوکھ ہے اللہ سے دوستی لگانا. اور یہ دوستی وہ نہیں جو میں لگوا رہا ہوں. میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں. نہیں حضرت، میں تو آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں جن کی زبان سے جب بھی نکلا ہے سچ ہی نکلا ہے. حضرت ان ہوا الا وحی یوحا، جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. حضرت ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. حضرت جی کبھی رات جاگی، کبھی کہیں گئے، کبھی کہیں گئے، کبھی کہیں گئے، پھر بھی پتہ نہیں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن محبوب فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اس لیے سوکھا کام ہے حضرت جی. لیکن پتہ نہیں سخیوں کو ہو کیا گیا ہے. ان کو شاید کسی نے بتا دیا کہ پیسے بینک میں رکھنے سے انڈے دیتے ہیں، یا پیسے بینک میں رکھنے سے بچے دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور بھائی ایک ہی رہنا ہی. ہاں جی تیرا دل کردا ہے نا ودن، پھر انہوں اللہ دے رستے خرچ کر. محبوب فرما رہے نے ودن گے میاں جی، تو کیوں پریشان ہوں ڈے؟ ودن گے. میں آگے بھی کئی بار کہتا ہوں یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ ہے. سب کا داروں میں دار حضور کی زبان مبارک پہ ہے. ہم نے کچھ نہیں دیکھا حضرت جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت جی صرف پتہ تھا نا کہ کمزور یقین والے بھی آنے ہیں. حضور ہمارے لیے قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے. حضرت اللہ حضور نبی علیہ السلام کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت حضور کو تو ضرورت ہی نہیں. حضور کی تو شان اتنی بلند ہے، ان ہوا الا وحی یوحا. لیکن حضور ہمارے لیے فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کے آپ فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے. حضرت بڑی سوکھی ہے میرو تاڈے لیے یاری رب نال جی کو لان دا شوق ہے. لیکن حضرت جی میڈیا نہ بلائیو، کسی دی غریبی دا جنازہ نہ کڈیو ہے. نہ چھپ کے کسی نے پتہ ہی نہ لگے. کل ہی بروز قیامت حضرت جی نامہ اعمال کھلے تو پھر پتہ چلے وہ 100 کار چلاندا رہا ہے بندہ، 100 یتیم پال چھڑے نے، وہ انیاں تیاں نے ویاہ چھڑیاں، پتہ ہی نہیں لگا کسی نے. بڑا سونا سودا ہے، بڑا سونا سودا ہے. کرو حضرت جی اس کو اپنے اللہ سے کر لو سودا. اپنے بچوں کے لیے ضرور کچھ رکھو، لیکن پاگل نہ ہو جاؤ. تیرا رب جی اللہ ہے تو تیرے بچیاں دا رب بھی اللہ ہی ہے. اگر اس نے تجھے دیا تو تیرے بچوں کو نہیں دے گا؟ کیوں تو بچوں کے نام پہ غلط کام کر رہا ہے؟ کیوں تو بچوں کے نام پہ غریبوں یتیموں اپنے ماڑے رشتہ داروں کا حق مار رہا ہے؟ جی میرے بچے میرے، کیا تیرے بچے سونا کھاتے ہیں؟ تیرے بچے بھی 2 روٹی کھائیں گے. ہاں جی نہ اپنے بچوں کے نام پہ یہ شیطان کی باتوں میں آ جاؤ. حضرت تمہارا رب بھی اللہ، تمہارے بچوں کا رب بھی اللہ ہی ہے. حضرت تو امیری میں سوکھی ہے دوستی. حضرت جی لگ جاتی ہے. بادشاہ تھا، دوستی ہو گئی نا، تو پھر دوست کو بڑا کچھ عطا کرتا ہے. حضرت پھر اس کے پاس بصیرت بھی تھی، اس کے پاس فراست بھی تھی. اس کو خدا نے پھر وہ طاقت دے رکھی تھی کہ جو چیزیں خاموش ہیں وہ ان سے بھی کلام کیا کرتا تھا. جو اقبال نے خط لکھا تھا نا جاوید اقبال کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر رہے ہیں. ہوتی ہیں باتیں حضرت، کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کو اللہ نے وہ طاقت دے رکھی تھی کہ وہ کلام کرتا تھا چیزوں سے. وہ کیا ہوا؟ وہ بیمار ہو گیا. اس کو پتا تھا یہ عالم اسباب ہے، سبب بنانا ہے، باقی سارا کچھ ادھر صحیح ہے. اس نے علاج شروع کروایا، طبیب علاج سے عاجز آ گئے. اب وہ سمجھ گیا نہیں ہوں ایک پیر اگے بھی پٹنا پڑنا ہے، ان نال دعاواں بھی نہیں. اس نے جناب منادی کروا دی شہر میں نا، بھئی یہ بیماری ہے، جس کے پاس اس کی کوئی دوا موجود ہے لے آؤ. اور یہ نہیں کہ پیسے دوائی کھا کے دوں گا، پہلے پیسے دوائی بعد میں. وہ جناب شہر والوں کا تو مشغلہ بن گیا. کسی بندے نے ایویں پھڑ کے پتہ مروڑ کے نا
تو کاغذ پا کے لینا حضرت دعائی تڑی. اب وہ صاحب بصیرت تھا, اس نے نہ پڑیا کھول کے نہ وہ جو کچھ ہونا اس سے پوچھنا شفا ہے, اس میں سے آواز آنی حضرت نہیں. اس نے کہنا اس کو الماری میں. لوگوں کا حضرت جی سارے شہر کا مشغلہ بن گئے, پورا شہر جناب 2 واری 3 واری 4 واری کچھ نہ کچھ لے کے آنا. اسی شہر میں حضرت ایک ماں اور بیٹا رہتے تھے جو مسلح والے تھے, جو مسلح والے تھے, جو قرآن والے تھے, جو سرگی والے تھے, جو تسبیح والے تھے. حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے سنگیا تینوں کی دسا مسلح کتے لے کے جاندہ ہے. وہ کسی بندے نے عرض کی تھی حضور پاگل تھا نا, کیونکہ وہ حضور کی آپ کی بات کی گہرائی کو نہیں نہ سمجھا. انہوں نے کہا مسلح تو اتھے ہی رہندا ہے, یہ نہیں کتے لے کے جانا ہے, نہ اس کو پہیے لگے ہیں نہ اس کو پر لگے ہیں, اس نے کہاں لے کے جانا ہے. تو آگے سے حکیم صاحب کو عرض کردہ حضور کتے لے کے جاندہ ہے. آپ نے فرمایا رب دی بارگاہ جہاں پی آئی اے بھی نہیں جاتی, جہاں ایئر بلو بھی نہیں جاتی, جہاں ایمرٹس بھی نہیں جاتی, ادھر کہاں لے کے جاتا ہے. آپ نے فرمایا رب دی بارگاہ, یہ رب کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. یہ بندے کو اللہ سے ہم کلام کروا دیتا ہے. حضرت آپ کو کیا پتا اس مسلح میں طاقت کتنی ہے. وہ مسلح والے تھے. وہ بیٹا نا اماں کے پاس آیا کہ کہتا ہے اماں سارا شہر بادشاہ نے لوٹ کے کھا چلا ہے, تے اتنے تے فاقے ہی فاقے نے, جے تو آنکھیں تے میں بھی کچھ بادشاہ لی لے جا. انہیں کہا نا پترا یتیمی ہے لیکن اج تک تینوں رام دا لقمہ نہیں کھوایا ہے کوئی, ایک ہی کرن لگا. تو این کر جے تیرا دل کردا ہے نا کچھ لے کے جان تے پھر ایک رات دے دے میں تو سویرے پھر لے جی جو تیرا بھی دل ہوئے گا. انہیں جناب ساری رات مسلح تے گزاری, قرآن پڑھ دی رہی ہے. دیکھو نا بندہ کتھے آ کھلوتا ہے. این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست. آپ بھی کہندہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور میری رحمت تو نا امید نہ ہی کدی. تو جو کچھ بھی کیتا ہے میں معافی دیاں گا, تو جو بھی کیتا ہے میں معافی. تو آندہ ہی نہیں, تو آندہ ہی نہیں. دعا تے صحیح کدی مانگتے صحیح معافی. جناب تینوں بادشاہیاں دے چھڑیاں تے گل کری ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وہ بندے یہ جو کچھ ہے یہ تو تیرے لیے ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, رب کی تو شان ہی نہیں ہے, نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ سوتا ہے. سردی اسے نہیں لگتی, گرمی اسے نہیں لگتی. سمتوں سے, جہتوں سے, اعضاء سے, ہونٹوں سے, زبان سے, آنکھوں سے وہ پاک ہے. یہ تو سارا کچھ تیرے لیے ہے بندیا. تو کہاں جا رہا ہے؟ تو آتا ہی نہیں. تو آ تو صحیح, کبھی پکار تو صحیح آ کے, کبھی بلا تو صحیح آ کے چلے آ. کیوں تجھے سود لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا تیرا رب زندہ نہیں؟ کیا تیرا رب سنتا نہیں؟ کیا تیرا رب دیتا نہیں؟ تو کیوں ملاوٹ کر رہا ہے؟ تو کیوں گدھے کا گوشت کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہا ہے؟ اگر تجھے پیسے چاہیے تو مانگ رب سے ہے, کیوں نہیں تو مانگتا؟ حضرت جی کو بندہ اٹھ کے آ کے ہمیں منگے نے تو نہیں دیتے انہیں, پھر چلو تو نہ کوئی دوجی گل کر لینی. مانگتے ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی, پٹھے رستے چل پے ہیں سارے. وہ مانگنے والی تھی حضرت جی, او رات او قرآن ہے اور وہ کو پڑھنے والا. تو حضرت جی پھر دیکھو ہم بند بوئے بھی کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں, کوئی بند بوئے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے. وہ ساری رات جناب مسلح پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والی تھی. اور اس دن تو پھر اب کچھ اور ہی درد تھا نا ساتھ ہے. اب حضرت اب وہ قرآن شریف جو ہے نا وہ پڑھ رہی ہے. یاسین والقرآن الحکیم. دعا کرو یار کہ تو سرگی بھی کل بنے مزہ سرگی جی. حضرت اس ٹائم تو ہوں بچ وکھاوا بھی ہے نا تھوڑا جہا کہ لوگ سنتے ہیں. سرگی کنے سننا, سارے ستے موئے ہوں نے. سرگی پتہ صرف سلیمان سنان والا تو سننے والا وہی ہے بس. دعا کرو نا کوئی سرگی ہے والا سلسلہ بنے. حضرت انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم ہے. صبح حضرت جی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان.
کدی حضرت جی سرگی ایتھے آ کے کھلوتی ہوئی تو اچکیاں بجیاں ہون فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سرگی ہوئے تو ہچکیاں بجیاں ہوں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. دعا کرو میرے بچے ہو جن جے پتر اس موبائل کو بچ جا. دیکھو بچوں قرآن پڑھو پتر اس موبائل نے تانوں ککھ نہیں جے دینا تاڈا نے بیڑا کر چھڑنا جی. اور موبائل تانوں اور قرآن تانوں بادشاہیاں دے گا. قرآن کھولو جی. جن بچے ہو پتر بالکل شرم نہ کرو ہے جی عمر بڑی ہو گئی ہے او چلیا تو ایتھے شرم کرن ڈیاں دا اے شرم تینوں مروا چھڑے گی. کل 10 اللہ دی بارگاہ کی کریں گا جا کے. یہاں میرے بڑے دوست بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہے میں نے سن 2000 میں قومی اسکول سے میٹرک کیا تھا. سن 2000 میں قومی اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا. میرے ٹیچر مولانا اسلم انصاری صاحب آپ کا بھی سال ہوا ولی اللہ تھے حضرت ولی اللہ آدمی تھے حضرت. یہ ہمارے میتھ ٹیچر تھے. ہمارے انگلش کے ٹیچر ہوا کرتے تھے صابر صاحب. حضرت کا مزاج بہت ہی کوڑا تھا حضرت. اور حضرت کا اصول مبارک تھا کہ آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے حضرت. 6 ایک کا تھے تو 6 ایک تھے. تو جتھے حضرت جی کیا نا کہ ہوں نہیں کھادی جان دی پھر ایک تو شروع ہونی. دوسرا مزاج تھے. لو جی اب ہو ہی جاتا ہے کوئی فنکشن آ گیا کوئی خوشی آ گئی کوئی غمی آ گئی سبق نہیں یاد ہوا. حضرت سے بڑا ڈر لگتا تھا 12 سوٹیاں کیڑا کھائے بھائی 6 ایک رات تھے 6 ایک آتے تھے. لو جی کیا ہونا جس دن سبق نہیں نہ یاد. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا خشوع اور خضوع ہوتا تھا اور کتنا میں اندر سے دعائیں کرتا تھا. دعا کی کرنی یا اللہ آج بدل ہی پا دے. یا اللہ آج صابر صاحب دی سائیکل ہی خراب کر دے. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں مصلی ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. یا اللہ آج صابر صاحب میں بیمار کر دے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جتنا فوکس ہوتا تھا نا اتنے فوکس سے میں نے یہ مانگا ہوتا نا یا اللہ اپنا یار بنا لیا انہیں بنا لینا سی. لیکن حضرت جی قبلہ کہ اللہ درجات بلند فرمائے کبھی اس طرح نہیں ہوا. سائیکل نہیں خراب ہوئی بارش نہیں ہوئی حضرت کو بخار نہیں آئے. ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑتی تھی حضرت. آپ تشریف لے آتے تھے حضرت. آج میں اکثر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں سی ہوں تے صابر صاحب دا سامنا نہیں سی ہوں. یہ کنے سبق نہیں یاد کر اللہ اور اللہ دے رسول دا کیویں سامنا کرنا ہے حضرت. کنے سبق نہیں یاد ہے کوئی. اس لیے بالکل شرم نہ کرو کہ سانو قرآن نہیں. سکھو پتر اینو سکھو قرآن اینو سکھو قرآن شریف اینو سکھو حضرت. وہ ساری رات روتی رہی جو سرگی آئی نرز کر دی یا اللہ نہ میں کیم نہ میرا پتر کیم لیکن تو تے حکیمہ دا بھی حکیم ہے. تو تے حکیم اصلی ہے تو تے حکیم حقیقی ہے. یا اللہ میرا منڈا بھی کہندا ہے کچھ لے کے جانا ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ میں دھوکھا دوں کیونکہ تیرے محبوب نے فرمایا جنہیں دھوکھا دیتا وہ ساڈے چوں نہیں ہے. یا اللہ ان کو سویرے ٹورن لگیاں تو وہ شفا پا دے. مسلح سی نا حضرت تو وہ شفا پا دے. سیرے نے حضرت جی انہیں کروں کچھ انہوں پوڑی بن کے دیتی فرمایا جا لے جا بادشاہ. وہ لے گیا جا کے انہیں کیا بادشاہ سلامت آپ دی بیماری دی دوائی آئی ہے. انہیں کھول کے نہ پوچھا شفا ہے وے وہ دوائی بول پئی. انہیں کیا جب میرے چ شفا نہیں جڑیاں باری چ پئیاں نے دونوں چ بھی شفا ہے. آج صرف میرے چ شفا نہیں آج جڑیاں باری چ پئیاں نے جوڑاں وچ بھی شفا ہے کیونکہ شفا اتوں ہے حضرت باقی سب اسباب نہیں حضرت. پتر جتھے مرضی جاؤ بلکہ میں دعا کروں گا اللہ کسی دے واسی نہ پائے پئی. اللہ نہ کسی دے واس پائے. بڑے ڈاڈے لوگ جمی ہیں جی اللہ نہ کسی دے واس پائے. لیکن جب پتر اوکھا ویلا آ گیا جی ازمائش ربوں آ گئی ہے ڈاکٹر بھی چنگے تو چنگا لیکن مسلح نہیں چھڑنا ہے کوئی. نال مسلح بھی ہے نال مسلح. میں حضرت جی کئی بار میں ماشاءاللہ اللہ نے 4 ماشاءاللہ رحمتہ فرمائیاں. ایک بار تو بڑی مشکلات بنی حضرت. ڈاکٹر کہنے لگی کہ جی بہت ٹف ٹائم ہے انج کرنا ہے انج کرنا ہے. اسی آپ ہی مسلے والے نہیں ہیں لیکن شکر ہے میرا بابا مسلے والا ہے. اللہ میرے بابے نے سلام مسلے والے بھی نہیں تو نالے رات جاگن والے بھی نہیں. اور کیم صاحب فرماندے نے ہاں ضرور کسی ایویں دے نال یاری رکھی جے تو ستا بھی ہوئے تو وہ جاگدا ہوئے. اللہ دا شکر اللہ میرے بزرگاں نوں سلامت رکھے. خش خش جتنا قدر نہ میرا
میرے صاحب نو وڈیائیاں یہ ساریاں انہاں دیاں سرگی دیاں دعاواں نے اور اللہ دی قسمیں سی تے سفراں تے رہن والے لوگ کسے ٹائم پتہ لگتا ہے واقعی کو دعا ہون ڈئی دی پیچھے پتہ لگتا ہے سامنے آئے پہاڑ بھی پرے ہو جاندے نے پتہ لگتا ہے میں اس دن سفر تے سا تے اون تے ہر جناب نے منع فرما چھڑیا دینا کلے نہیں نکل میں تو کلے ہی جانا ہوں مینوں حضرت جی رستے چ نہ روک لیا ایک بندیاں چار نے انہیں اگے آ کے کھلو گیا ہتھاں چ گنا میں شیشہ کھولیا ان کہندا مصباحی صاحب نے میں جی ہوں شکل ہی ملتی وہ کہندا حضرت جاؤ تسی کہو گے ہاں حضرت جی مصباحی نو کون جاندا سی خشخش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں یہ انہاں دیاں برکتاں نے یہ انہاں دیاں محنتاں نے یہ انہاں دیاں محنتاں نے تے میں حضرت نو سیالکوٹ فون کیتا میں لاہور سے میں جناب اے معاملہ بن گیا فرمان لگی یار میں مسلے تے بیٹھا تھا چل کو ترلا مارنی اللہ نے اسی ٹائم کرم کر چھڑے حضرت مسلے چ بڑی طاقت جی حضرت مسلح نہ چھڈو حضرت مسلمانوں ساڈے پیڑے دن ادن دے شروع ہو گئے دن اسی مسلح چھڈ بیٹھے مسلح نہ چھڈو حضرت مسلے چ بہت طاقت ہے حضرت مسلے چ بہت طاقت ہے حضرت مسلے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات وما علینا الا البلاغ المبین